رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی حوالے سے پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ایک ہے اسلام کا معاشی نظام اور ایک ہے قرآن مجید کی معاشی تعلیمات۔ تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے معاشی نظام کے بارے میں بات کریں جو کہ ایک بڑی باتیں ہوں گی، تو ہم اس سے پہلے قرآن مجید کی جو معاشی تعلیمات ہیں جو آج آپ سے مجھ سے متعلق ہیں اس پر پہلے بات کریں گے، تاکہ ایک تو ہم اس کے قابل عمل ہونے کے حوالے سے اس کے ساتھ عمل کا ایک رشتہ بھی باندھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ جو بڑا نظام ہے اسلام کا معاشی وہ کن بلاکس سے مل کر بنتا ہے، اس کے یونٹس کیا ہیں چھوٹے جن سے مل کر وہ بنتا ہے، تاکہ بڑی پکچر سامنے آتے آتے یہ نہ ہو کہ چھوٹی چیزیں کو ہم چھوٹا سمجھ لیں۔ اس حوالے سے مزید میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ 3 سطحیں ہیں گفتگو کی، ایک ہے خالص فکری اور نظریاتی، ایک ہے اس سے اوپر سٹیپ جس میں احکام کی اور تعلیمات کی بات آتی ہے، ڈوز اور ڈونٹس کی بات آتی ہے، ایک اس سے اوپر چیز ہے پیور معاشی اور اقتصادی ڈسکشن۔ یہ جو تیسری ڈسکشن ہے یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی جسے کہتے ہیں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اکانومی کا، نہ آپ میں سے کوئی ہے۔ تو پہلی جو 2 چیزیں ہیں نظریاتی اور فکری، اور جو قرآن کے احکامات اور تعلیمات کی سطح کی جو چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اپنا موضوع بنائیں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تعلیمات کو۔ انسان کی معاشی سرگرمی کے 3 ہی حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی آمدن ہے، ایک اس کا خرچ ہے، اور ایک اس کے اندر جو مس میچ ہے، چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو، بچت کی صورت میں ہو جائے چاہے اسے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا پڑ جائے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے آمدن پر کچھ باتیں کی تھی، پھر اس میں سب سے پہلے ہم نے وراثت پر بات کی تھی، جو انٹرنسکلی بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، امیر گھرانے میں یا غریب گھرانے میں، اس حساب سے اسے وراثت مل جاتی ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کی اہمیت پر پہلے سب سے ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سے احکامات ہیں جو آپ پر مجھ پر لاگو ہوتے ہیں کمائی کے اعتبار سے۔ سو ہم نے ملاوٹ کے بارے میں بات کی، مال یتیم کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کے بارے میں، جھوٹ اور دھوکہ دہی کے بارے میں، کسی کی مجبوری اور لا علمی سے فائدہ اٹھا کر کما لینا، اس کے بارے میں ہم نے باتیں کی۔ اس کے بعد آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان کو ان ساری جو حدود و قیود ہے اس کا دھیان رکھتے ہوئے بھرپور کمانا چاہیے۔ بالکل ویلے رانا جو ہے وہ شریعت کا منشا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں کمائی کرنا یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اور حلال کمانا جو ہے اس کو تو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ عجیب دین ہے اسلام بھی، اس میں دین و دنیا کی تقسیم نہیں ہے کہ ہم بنا لیں تو بنا لیں۔ ہم نے اپنا ایک کنسیپٹ رکھا ہوا ہے دینداری کا کہ جیسے جیسے ہم دیندار ہوتے چلے جائیں گے شاید دنیا سے ہمیں کٹنا پڑے گا، اور جو کمانا اور جیسا آپ کام کرنا جو تو شاید فضول بات ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے جو محدث تھے وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو ایک نوجوان کو انہوں نے مسجد کے کنارے میں بیٹھا ذکر اذکار کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے جا کے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، روزی روٹی کیسے کماتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں روزی روٹی نہیں کماتا، بس لوگ جو مجھے دیا دے دیتے ہیں میں وہ استعمال کر لیتا ہوں، باقی میں اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں آج کے بعد ادھر نہ دیکھوں، ٹھیک ہے، تم مجھے باہر بازار میں نظر آؤ، معاشی سرگرمی کرتے ہوئے نظر آؤ، وہ اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں کونے کھجر میں بیٹھے رہو۔ اسلام توازن کا نام ہے، نہ وہ معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کی عبادت سے غافل ہونے کو صحیح قرار دیتا ہے، اور نہ وہ آپ کی عبادات میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ آپ اپنی معاشی سرگرمی سے غافل ہو جائیں، نہ اس کو وہ صحیح قرار دیتا ہے۔ اسلام ایک توازن کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا اعتدال اور توازن کا دین دیا ہے۔ ساتھ آپ یہ بھی غور کریں کہ میں نے آپ سے سورہ الرحمن کی جو شروع کی آیات کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی تھی کہ اسلام کے جتنے بھی نظام ہیں معاشرتی، معاشی، سیاسی، اور جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ عدل اور اعتدال اور توازن پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ تو مزید یہ کہ حلال کمانا اور بھرپور کمانا انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے لینے والے ہاتھ کے نسبت۔ اللہ تعالیٰ کو ایک طاقتور مومن ہے پسند ہے ایک کمزور مومن سے، اللہ تعالیٰ کو ایک باہنر مومن پسند ہے ایک بالکل ایسے مومن سے جس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک علم والا مومن پسند ہے ایک علم کے بغیر والے مومن سے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو اس لیے چونکہ اب دینے والا ہاتھ پسند ہے دینے والے سے، تو اب دینے والی کیفیت میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یا ہم اپنی کمائی کو بڑھائیں یا خرچ کو کم کریں۔ تو دونوں کام ہی ہمیں کرنے ہیں، خرچ پر بھی بات کریں گے اور کمائی پر بھی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو کمائی کے جائز ذرائع کو بڑھانا
ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کرنا اپنی اور اپنے معاشرے کی، یہ بڑا ضروری ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہے جو محنت سے کماتا ہے۔ اچھا، اب اجتماعی سطح پر ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا معاشرتی اور ملکی مزاج ایک بن گیا ہے کہ ہم نے خود اپنے ذرائع پیدا کرنا آمدن کے، اور اپنی آمدن کو بڑھانا ملکی سطح پر، اس کو ہم نے دین کا کام سمجھا ہی نہیں کبھی۔ ذرا غور کریں نا آپ، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، وہ آخر کیوں ہیں؟ اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، ان میں سے اہم سب سے ریزن تو یہی ہے نا کہ ہم نے خود کبھی اپنے معاشی طور پر خود کفیل ہونے پر غور کیا ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدینے کا جو بازار قائم کیا تھا ہجرت مدینہ کے فوراً بعد، جس کی تفسیر میں نے پچھلے دفعہ آپ کے سامنے رکھی تھی، تو اس میں کیا بات تھی کہ سارے صحابہ سے پھر کہا گیا کہ الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہمارے بازار میں لا کر انویسٹ کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ کیوں؟ جہاد جب کوئی کرتا ہے تو مسلمانوں کی خود مختاری کے لیے اور مسلمانوں کے قد کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، ان کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا معاشی قد بڑھانا، مسلمانوں کو معاشی طور پہ خود کفیل کرنا اور خود مختار کرنا، کیا اس کی ضرورت نہیں تھی؟ وہاں تھی نا، تجارت ساری یہودیوں کے قبضے میں تھی، اس سب سے الٹرنیٹو ایک کریٹ کیا مسلمانوں نے، آخر اس کی کتنی ضرورت تھی اس زمانے میں؟ تو کیا آج ضرورت نہیں ہے؟ سوچیے نا، آج تو اس سے بڑھ کر ضرورت ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو۔ اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو اور وہ حلال الٹرنیٹو کریٹ کرنے کی خاطر میدان میں آئے اور خلوص کے اعتبار سے وہ آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھل لگائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جو بندہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، امام نخعی کر کے نام ہے ان کا مشکل سا، وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کو ہرانے میں تاجر کا بہت بڑا کردار ہے۔ تاجر کے سامنے شیطان روپ بدل بدل کے آتا ہے، کبھی وہ اسے ملاوٹ پر آمادہ کرتا ہے، کبھی ناپ تول میں کمی پر آمادہ کرتا ہے، کبھی کس چیز پر، کبھی کس چیز پر آمادہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اگر وہ حلال تجارت کرے تو وہ ہر میدان میں، ہر موڑ پر شیطان کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب پوری انسان محنت کرے پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑے، یہ ہوتا ہے توکل۔ توکل نہیں ہوتا ہے، اور توکل ضروری بھی بڑا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ انسان محنت پوری کرے پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑے کہ اب اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا، پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، کم ہو زیادہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے مجھے جتنا دیا وہ بھی آزما رہا ہے، جتنا نہیں دیا وہ بھی آزما رہا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں خرچ کی طرف، اور انشاءاللہ آگے جب ہم تجارت کا ذکر کریں گے مزید، جب بچت کے کنسیپٹ میں، تب مزید اس کی تعلیمات پر بات کریں گے۔ خرچ کا معاملہ قرآن میں بڑا عجیب ہے۔ عام طور پر جب دو بندے بیٹھ کر معاشی گفتگو کر رہے ہوں تو آپ غور کریں، زیادہ ان کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ پیسے آن گے کتوں، ٹھیک ہے نا، لگانے کہاں ہیں، خرچ کہاں کرنے ہیں، یہ عام طور پر کم ڈسکشن میں آتا ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ پھر جو مرضی خرچ کریں گے، ایک دفعہ پیسے جب آ جائیں گے تو پھر مزے ہوں گے، جو مرضی کریں گے اس کے ساتھ۔ قرآن میں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کمانا کیسے ہے، اس میں کمائی کے ذرائع بہت زیادہ قرآن نہیں بتاتا۔ وہ قرآن نے انسان کے شعور پر چھوڑا ہے کہ اسے پتہ ہے ضرورت ایجاد کی مایا خود نئے نئے راستے نکالے گا۔ اس میں اس نے صرف نارمیٹو انداز سے بات کی ہے، کیا مطلب اخلاقی اعتبار سے بتایا کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں، کیا کیا چیزیں غلط ہیں، ایسے ایسے تم کر سکتے ہو اور ایسے ایسے نہیں کر سکتے۔ اب اس حدود کے اندر رہ کے تم نے محنت کرنی ہے، نکالو نئے سے نئے راستے نکالو، کوئی مسئلہ نہیں، حدود دیں۔ لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں قرآن نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہاں 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 ضرور خرچ کرنا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ تو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اس سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ خرچ کرنا ہے۔ یہ جو انسان دولت کو روک کے بیٹھ جائے نا اور سیند کر رکھے، جمع کر کر کے رکھے، یہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ خرچ کرے وہ اپنے پر، دوسروں پر، جس پر بھی، وہ ایک علیحدہ ابھی ڈیبیٹ آتی ہے، لیکن خرچ نہ کرنا، بالکل اسے ذخیرہ اندوز بن کر اس کے اوپر بیٹھ جانا، خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ جانا، یہ بالکل غیر مطلوب رویہ ہے۔ یہاں تک کہ مالی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ سونے چاندی کے زیورات سنبھال کر رکھنے، سونے کی اینٹیں تک سنبھال کے رکھنی، اتنے اتنے خزانے اکٹھے کر لینے، پھر گھر میں دفنا کے سنبھال کے رکھ دینے۔ اب جب وہ بندہ مر گیا تو وہ سارا کدھر گیا؟
ضائع ہو گیا نا. ہر بندے کو تو موقع نہیں میسر آتا کہ مرنے سے پہلے اس کو 2 دن پہلے پتہ چل جائے اور وہ ساری وصیت کر جائے, جس چیز کو جو دینا ہو دے جائے. اچانک بھی موت آ جاتی, پھر وہ کتنے عرصوں پڑا رہے, پھر بعد میں خزانہ کسی کے ہاتھ لگے تو لگے. جو واقعات ہم سنتے رہتے ہیں, تو اتنا عرصہ وہ دولت ساری بے فائدہ رہی, انسانوں کے فائدے میں نہیں آئی. اسی طرح آج کل معاملہ ہے, لوگ پیسے جمع کر کر کے بینک بیلنس ایسے جمع کرتے ہیں, لوگوں کو اتنا جمع کرتے ہیں انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہم نے کہاں کہاں پیسے جمع کیے. سیریس, اس ملک میں بھی بینک بیلنس, فلاں ملک میں, فلاں ملک میں, سوئٹزرلینڈ میں, سوئس بینکوں میں ایسے ایسے دولت رکھی کسی کو بتایا بھی نہیں. اور آج کل تو دولت چھپانا جو ہے ایک بہت بڑا فن ہے اور بڑی ہوشیاری کی بات سمجھا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک بندہ فرض کریں اس نے کسی کو بتائے بغیر سوئس بینکوں میں یا UK کے, امریکہ کے بینکوں میں اس نے اپنی دولت چھپائی ہے, اس کو موت آ جاتی ہے. اب وہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ اس کے پیسے وہاں پڑے. وہ سارے پیسے کس کو گئے؟ وہ بینکوں کو تو گئے. چلو گئے, کن کے بینکوں کو گئے؟ اندازہ تو کریں یار کتنا بڑا نقصان ہوا. وہ بیچارہ چلو رکھنا تھا تو اپنے علاقے میں رہ لیتا, اپنے مسلمانوں کے پاس رہ لیتا. اندازہ کریں, ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اس کے کتنے دوررس نتائج ہوتے ہیں. تو اسلام اس رویے کو پسند نہیں کرتا کہ تم روک روک کے جمع کر کر کے رکھو. ہاں, اس کی دوسری انتہا کیا ہے کہ انسان بالکل ہی جمع نہ کرے, جو آئے خرچ کرتا رہے, اوپر سے بھی جیب کھلی نیچے سے بھی جیب کھلی. نہیں, یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. اپنے بچوں کو کنگال چھوڑ کے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. انہیں بچوں کی خاطر بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جانا چاہیے. اپنے آج کے ساتھ اپنے کل کی فکر کرنی چاہیے, اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. کل آخرت والی کل تو ہے ہی ہے, دنیا کا بھی جو آنے والا کل ہے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے, اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں اگر آپ کریزی ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں اسی کو اپنے سر پہ سوار کر لیں گے باقی ساری چیزوں سے غافل ہو کر, پھر وہ آپ کی ایڈکشن بن جائے گی. اور ایڈکشن جو ہے وہ تو کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی دنیاوی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کا رویہ نصیب فرمائے. تو پہلے سب سے تو یہ بات ہے کہ خرچ کرنا اچھی بات ہے, جتنا کمانے پر زور ہے اس سے ساتھ ساتھ یوں بھی سمجھے کہ خرچ کرنا چاہیے. اچھا, اب خرچ کرنے میں سب سے پہلے خرچ کس پر کرنا چاہیے؟ تو یقین کریں آپ بڑے حیران ہوں گے, سب سے پہلے انسان کو اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہیے. ایک صحابی آئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ اگر میرے پاس صرف 1 دینار ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ سوال دیکھیں, اگر میرے پاس 1 دینار ہے اور کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اپنے اوپر خرچ کر لا. اور کیا کرنا, سوچو نا, اپنے اوپر ہی خرچ کر لا. تو بنیادی بات تو وہی ہے, کیوں؟ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, اور اپنی جان کا بھی تو تم پر حق ہے نا. اگر تم اپنے اوپر خرچ نہیں کرو گے, اپنی جو تمہیں بھوک پیاس اور دوسری تمہارے ساتھ ضروریات اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں, اگر تم انہیں پورا جائز طریقے سے نہیں کرو گے تو نتائج برے نکلیں گے. حرام کے راستے کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھیں گی اور تم اس کے دل دادا ہو گئے, اپنے آپ کو جواز مہیا کرو گے. تو اپنی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کر کے رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ ہم نے نکاح کے سلسلے میں بات کی تھی نا, یاد آیا کہ فحاشی اور یعنی سے بچنے کے لیے انتہائی اہم چیز ایک نکاح بھی ہے. اسی طرح یہاں ہے, حرام سے بچنے کے لیے ایک اہم چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو حلال سے استفادہ کروا کے رکھیں. کوئی مسئلہ نہیں, کھانا چاہیے. یا ایھا الناس کلو, کھانے پینے کا قرآن میں ایک لحاظ سے حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلو, کھاؤ. ظاہری بات ہے طیبات ہی کھانا ہے, اچھی چیزیں ہی کھانی ہے, حلال چیزیں ہی کھانی ہے, دیٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. لیکن کھانا پینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, اپنے اوپر لگانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا, پی لیا, اپنے اوپر پہن لیا اور اللہ کے راستے میں لگا دیا. مزید آپ آگے دیکھیں, ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں, تو وہ تھوڑا سا نا چہرہ ذرا اجڑا سا تھا اور کپڑے بھی بڑے میلے کچالے سے, بال بھی بنے ہوئے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی دیکھ کے اشارہ کیا کہ جاؤ ذرا کوئی صحیح بن کے آ گئے. تو وہ گئے اور ذرا صاف ستھرے ہو کے نہا دھو کے, آج کے زبان میں کہوں ذرا کٹنگ کرا کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو مسکرا کر فرمایا کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تم ڈرونے شیطان لگ رہے تھے اس سے اب اچھے نہیں لگ رہے. تو وہ تھوڑا سا شرما کے انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, پیسے میرے پاس ہے, مال و دولت میرے پاس ہے, لیکن میں نے کبھی نا اس چیز پر غور نہیں کیا, میں بس میں ان چیزوں سے غنی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, غنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, فقر کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا. فقر کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی معروف طریقے سے کھاؤ پیو. کیوں؟ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص ماحول میں رکھا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپر کلاس میں پیدا کیا ہے, کسی کو مڈل میں, کسی کو لوور میں. جس کلاس میں وہ ہے اس کلاس کا اپنا ایک معروف ہے,
اس معروف کے مطابق اس کا رہنا ضروری ہے. اس بات کو سمجھیں, ذرا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. ایک بندہ ہے, وہ ایک فرض کریں بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کے سارے ارد گرد جو سارے لوگ ہیں وہ بھی ہارڈ ٹو افورڈ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فرض کریں وہ ان میں بڑا کوئی لیوش قسم کا لباس پہن کے آ جاتا ہے. اب عجیب بات لگے گی نا, ساروں کا دل دکھے گا, یار بندہ سارے سوچیں گے اپنا ہی ہے نا تیرا, کتوں لے آئے ہیں. عجیب سی ایک کیفیت, ایک معروف تو نہ رہی نا بات, ہٹ کے ایک عجیب سا کام کیا, دیکھو اچھی بات تو نہ ہوئی. اسی کا دوسرا رویہ دیکھ لیں. ایک بندہ ہے, وہ ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے, اچھی بڑی اس کی تنخواہ ہے, روز جاتا ہے آتا ہے, وہاں سارے اچھے لباس میں آتے ہیں, وہ وہاں بالکل نہیں جو ہے نا وہ دیوانہ بن کے چلا جاتا, آپ سمجھ رہے ہیں, اور عجیب ہی ایک اپنے اوپر فخر طاری کر کے وہ چلا جاتا ہے, عجیب سے کپڑے پہن کے, اور نہ استری کرتا ہے, نہ کوئی جوتا اس کا صحیح, نہ کچھ. اب وہ اگر چلا جاتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں, اب وہ بھی ذرا ہٹ کے ہو گیا نا اپنے پوری اس کلاس سے. اب روز جو لوگ اسے دیکھتے ہیں, جتنے اس کی نسبت زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے, وہ ذرا مشہور ہوگا, ذرا زیادہ نمایاں ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو. خام خواہ خود نمائی میں یہ بات شامل ہو جائے گی ایک لحاظ. کیسا؟ یہ دو طرفہ خود نمائی ہوتی ہے. بعض اوقات خود نمائی ہوتی ہے حد سے بڑھ کر اپنے آپ کو کچھ بنانا, بعض اوقات اپنی حد سے کم ہو کر بھی انسان خود نما ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. حضرت عمر اعتماد کے زمانے میں ایک شخص بڑا نا مسکین من کے نہیں ہو کے ڈرتا ڈرتا چل رہا ہے ایسے کب نکال کے, انہوں نے اس کو اپنا ایسا مار کے تھوڑا سا سیدھا کیا کہ سیدھا ہو کے چل, کیوں ہے تم؟ کہ میں بس بڑا خدا خوفی میں ہوں. خدا خوفی نماز میں دکھانا چاہتے ہیں, ادھر نہ دکھاؤ, ادھر جو نارمل لوگ چاہ رہے ہیں نا اس طرح چلو, ادھر ایکسٹرا آرڈنری بننے کی کوشش نہ کرو. اور تب انہوں نے بڑی تاریخی بات کی کہ متکبر شخص جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے, وہ دونوں اعتبار سے ہوتا ہے. ایک دنیاوی متکبر ہوتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھانے کے لیے, اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور کچھ دینی متکبر بھی ہو جاتا ہے, کچھ اپنے آپ کو فخر طاری کر کے اپنے اوپر خام خواہ کا تو لوگوں کے اوپر شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا ہی کوئی ایسا بندہ. یہ بات بھی ٹھیک نہیں, یہ بات تھوڑی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ پر نظر بھی آنا چاہیے. حضرت عثمان عنہ کے جو لباس تھا وہ بڑا اچھا لباس ہوتا تھا, اور ان کا جو انفاق کا معاملہ تھا وہ تو پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا, آگے بھی ذکر آئے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف عنہ کا ذکر آیا تھا نا پچھلی دفعہ, کیا شان تھی ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, لیکن اچھا لباس پہنتے تھے وہ. ہاں, ساتھ بات کیا تھی کہ اپنے جو ملازمین ہوتے تھے ان کو بھی انہوں نے اتنا اچھا دیا ہوتا تھا کہ ان کے بھی کپڑے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے تھے, اور پہچانے نہیں جاتے تھے کہ ان میں سے مالک کون ہے اور ملازم کون سے ہے. اپنے آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے اپنے ملازمین سے نہیں رکھا ہوتا تھا, خود بھی سادگی اور دوسروں کو بھی اپنے لیول پہ رکھنا. یہ بڑا ایک اعتدال کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال نصیب فرمائے. اب اپنی ذات کے ساتھ اگلا جو سطح آتی ہے وہ بیوی بچوں کی آتی ہے. بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس کا کچھ ذکر تو پچھلی دفعہ بھی آیا تھا گھریلو معاملات کے ضمن میں, یاد ہے نا, کہ جب گھروں میں کوئی مسئلہ ہو کچھ ہو تو آپ سبسڈی دے دیں انہیں, ٹھیک ہے, بجٹ ان کا ذرا کھلا کر دیں, تو جس طرح عوام خوش ہو جاتی ہے سبسڈی پہ, اس طرح آپ کے گھر کی عوام بھی خوش ہو جائے گی, تو آپ کا ذرا گھر کے معاملات بھی نسبتاً اچھے ہو جائیں گے. ویسے بھی وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کے ساتھ آگے کیا ہے, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے. تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ دین میں شامل ہے. یہاں تک کہ انٹرسٹنگ بات بلا کیا ہے, بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. یار صدقہ ہے, اندازہ کریں آپ, اللہ تعالیٰ نے کتنی آنر دی ہے انسان کا اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو. اس میں ایک چیز مزید ایڈ کر لیں تو ذرا بات پوری ہو جائے, کہ انسان جو خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے, اور اپنے ملازمین پر خرچ کرتا ہے, صدقہ ہے اللہ کی طرف سے. کیسا؟ ذرا آپ اندازہ کریں, ہم ملازم کو جب کچھ دیتے ہیں نا, اب وہ ایک دن لیٹ آئے نا, اچھا چونکہ میں سرکاری جاب بھی کرتا ہوں اور پرائیویٹ ایک سیٹ اپ بھی رن کرتا ہوں, تو مجھے دونوں طرح کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں تو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے, جب کسی کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دفعہ بھی لیٹ آئے نا, آپ کو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے, حساب لگانے لگ جاتے ہیں آپ روز کہ میں اس کو اتنے پیسے دیتا ہوں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور دیکھو ذرا میں اس کے فلاں چیز روک لوں یا کچھ. انسان کے اندر ایک جذبات آتے ہیں. تو اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ بندہ جو کچھ دے رہا ہے اسے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ جا رہا ہے, تو انسان کا رویہ کتنا ذرا سکھ والا ہو جائے, خود بھی سکھ میں ہو جائے, دوسروں کو بھی سکھ میں رکھے ہو. تو اپنے ملازمین کو جو وہ دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے. ذرا اندازہ کریں قرآن مجید کی اور اسلام کی تعلیمات کے حسن کا. اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھولے, ہمارا ہاتھ کھولے, یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. ہمارا ذہن کھولے, کشادگی عطا فرمائے, وسعت عطا فرمائے, تاکہ پورے معاشرے میں ایک وسعت آ جائے.
تو خرچ کرنے کے معاملے میں اپنا، بیوی بچوں کا، ملازمین کا، اور وہ لوگ جو آپ پر ڈیپینڈنٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے وہ جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو مال دیتا ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، بڑی اہم بات ہے، اسے وہ حق دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا، حق پہنچانا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو دوسروں پر بھی رحم کرو، دوسروں پر بھی ترس کھاؤ، تھوڑا سا انہیں بھی دے دو، ایک یہ انداز ہوتا ہے نا۔ ایک کیا ہوتا ہے دوسروں کا حق تمہیں مل گیا وہ ان تک پہنچا دو۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، وہ اکٹھے رہتے ہیں، ایک اوپر رہتے ہیں ایک نیچے رہتا ہے۔ ٹی سی ایس کا سامان باہر سے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں تو ہم نے منگوائی تھی، یہ چیزیں ہم نے تو نہیں منگوائی، اچھا یہ تو اچھا لگتا ہے بھائی نے منگوائی ہوں گی۔ جب وہ جا کے ہم اپنے بھائی کو پہنچاتے ہیں کہ وہ ٹی سی ایس والا آیا تھا، یہ آپ کی چیز تھی، میں آپ کو دینے آ گیا ہوں، کبھی ہم اس پر احسان جتاتے ہیں؟ سوچیں نا، کبھی ہم نے محسوس کرتے ہیں کہ شکر کرو میں نے تمہیں لا کے دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اور بھائی اس کی چیز تھی، تم تک بس پہنچی، تم نے اسے تک پہنچا دی، دیٹس اٹ۔ کبھی انسان محسوس کرے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے، جب وہ ان کو دے رہا ہوتا ہے، وہ ان کا حق ان کو دے رہا ہوتا ہے، پلے سے نہیں دے رہا ہوتا۔ اشفاق احمد صاحب کی بھی ریسنٹلی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، اس میں بڑی خوبصورت بات آئی۔ وہ کہتے ہیں نا، بابا جی کہتے ہیں، کافی ساری باتیں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی بات ہوئی، میں کسی کو دینے لگا، کسی سے میں نے کوئی چیز لی، واپس پیسے لینے لگا تو میں نے کم لیے، اسے کہا کہ چلو اتنے پیسے تم ہی رکھ لو۔ تو مجھے میرے جو بابا جی انہوں نے کہا کہ جی تم روپیہ اور دے دیتے کیا ہو جاتا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ اچھا اتنے دے دیتا۔ تو انہوں نے کہا تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا تھا، دیے ہوئے میں سے ہی دینا تھا، اس میں کون سی ایسی بات ہے، الگ دیے ہوئے میں سے تم نے دینا تھا۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیے، فآت ذی القربى حقہ، تو پس قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ معاشی تعلیمات میں بڑی اہم چیز ہے، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور یہی سب سے مشکل چیز ہے۔ ذرا پہلے اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ معاشرے کو جوڑنے کے لیے، آپس میں مضبوط کرنے کے لیے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے نا، اس کی خاص ہی اہمیت ہے۔ اس پر انشاءاللہ موقع ملے گا تو الگ گفتگو بھی کریں گے والدین کے حقوق کے ساتھ انشاءاللہ۔ لیکن آپ ٹیکنیکلی سمجھیں، معاشرہ ایک عمارت کی بنیاد پر ہے، ایسے ہی نا، پوری جو امت مسلمہ ہے اس کی مثال ایک عمارت کی دی گئی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا، مومن ایک عمارت کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اچھا جب ایک عمارت ہے، فرض کریں اب جو میرے پیچھے آپ کو دیوار جو نظر آ رہی ہے، اس میں مختلف اینٹیں لگی ہوں گی۔ اب ایک اینٹ جو اس دیوار کی ہے، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سامنے والی دیوار کی جو اینٹ ہے نا، اس کے ساتھ بڑی مضبوطی سے چمٹ جائے۔ یہ توقع کرنا تو فضول بات ہوگی، کیا خیال ہے؟ یا اس دیوار کی کسی اینٹ کے ساتھ چمٹ جائے، عجیب لگے نا۔ اس سے توقع کیا ہے کہ اس کے ارد گرد جو اینٹیں ہیں اس نے ان کے ساتھ ہی چمٹنا نا، اسی سے دیوار کی مضبوطی ہونی ہے۔ ہر ایک نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ہی خیال کرنا ہے نا۔ تو آپ پر، مجھ پر سب سے بنیادی اہم جو ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ہے۔ اگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو بھول جائیں، اور کوئی نہ کوئی گرج رکھا ہو، کوئی نہ کوئی دوسری فیلنگ رکھی ہو، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شریکہ پونا ایک ہوتا ہے، شریکہ ہے جی ساڑا۔ حالانکہ شریکہ جو لفظ ہے جی کتنا خوبصورت لفظ ہے، آپ اندازہ کریں کتنا خوبصورت اور سینٹیٹی والا لفظ ہے، ہم نے اس کو ایک گالی بنا لی۔ شریکہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ جو وراثت میں شریک ہوتے ہیں، ایسے شراکت دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کے درمیان ایک کامن چیز رکھی، آپ دونوں کو ایک چیز میں شریک کر لیا، اتنے تقدس کی بات، اور ہم نے کیا، ساڑا شریکہ ہے، اس شریکے کو ہم نے کیا بنا دیا، ایک گالی اور دشمنی بنا دیا ہم نے اس کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بڑا تقدس عطا کیا تھا۔ کبھی انسان سوچے تو صحیح، تو وہ جو آپ کے شریک ہیں، جب ہم کہتے ہیں دو شریک بھائی، تو کتنا ایک مقدس سا لگتا ہے نا، لیکن یہی پنجابی میں جا کے جب شریکہ ہو جاتا ہے تو عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے شریک بنائے ہیں، شراکت دار بنائے ہیں، یہ بڑے تقدس کا رشتہ ہوتا ہے، ان کا خیال کرنا۔ عام طور پہ بندہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو تو جا کے دیتا ہے کیونکہ وہاں چتراہٹ بھی ہوتی ہے، اور نظر بھی آتا ہے کہ ہم نے کچھ دیا۔ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے انسان کا ایک کوئی نہ کوئی گرج بھی ہوتا ہے، اور بعض کا یہ فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یا ہماری جو ان سے ایک برتری محسوس ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، جن سے ناراضگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، سب کچھ ہوتی رہتی ہیں، یہ بڑی اونچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ویسے تو ایک پوری لمبی ترتیب ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، پوری ایک لمبی ترتیب ہے۔ کبھی انفاق فی سبیل اللہ پر الگ موضوع پر خطاب ہو، کبھی یا کوئی لیکچر کیا جائے تو اس پر یہ ساری تفصیل بڑی ڈیٹیل طلب ہے،
لیکن یہاں جو مسکین کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ چاہے وہ آپ کا اپیرنٹلی کچھ نہیں لگتا، یہ لفظ اپیرنٹلی اہم ہے کیونکہ ہر انسان آپ کا کچھ نہ کچھ لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ لگتا ہے نا؟ ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جو آپ کا کچھ نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ آپ کا کچھ نہ کچھ وہ لگتا ہے، وہ باریک انالیسس سے دیکھیں تو آپ کا بھائی لگتا ہے، لیکن اپیرنٹلی آپ کا کچھ نہیں لگتا، لیکن وہ دنیا میں پیچھے رہ گیا۔ دو اعتبارات سے پیچھے رہ سکتا ہے، فرض کریں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی ایسے ماحول میں کیا کہ وہ پیچھے رہ گیا، یا اس کو صلاحیت ہی کم دی ہے، یا صلاحیت تو دی ہے، محنت کرتا ہے لیکن اس کی تقدیر میں کم لکھا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کی ضرورت زیادہ ہے اور اس کا جو آمدن اور ذرائع ہیں وہ کم ہے، اب وہ معاشرے میں پیچھے رہ جانے والا ہے، مسکین ہے، کمزور ہو گیا، پیچھے رہ گیا، اس کا آپ پر حق ہے، اسی طرح جس طرح آپ کے قریبی رشتہ داروں کو ان کے ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ تو آتی ذی القربى حقہ والمسکین، یہ ہے وہ کیفیت جس کا میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا جب ہم ایمانیات کی بحث کر رہے تھے کہ دو بندے ہیں، دونوں دنیا میں پورا ٹائم گزارتے ہیں، ایک دن پورا گزارتے ہیں اپنی دکان پہ، ایک بندہ ہے وہ سارے دن یہ سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح میں اس سے کھینچ لوں، اس کا ہڑپ کر لوں، یہ کر لوں، اور ایک بندہ ہے وہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی کو میری ضرورت تو نہیں، کوئی پیچھے رہ جانے والا تو نہیں، میں اس کو اٹھا لوں، اس کو تھام لوں، اس کو سہارا بن لوں، اس کے ان کی نیتیں فرق ہیں، اپرنٹلی دونوں ایک ہی دکان ہے، ایک ہی کام ہے، ایک ہی مصروفیت ہے، روٹین ہے، لیکن وہ جنت کما کے آ رہا ہے، وہ جنم کما کے آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے رہنا اسی دنیا میں، کام اسی طرح ہی کرنا ہے، لیکن کسی نے کچھ کما لینا، کسی نے کچھ کما لینا۔ تو انسان کے اندر یہ فیلنگ ہونا کہ پہلے تو انسان تلاش بھی کرتا پھرے، اس کے اندر یہ حساسیت پیدا ہو جائے، جب ہم باہر چل رہے ہوں پھر رہے ہوں تو ہماری نظریں کچھ اور ہی نہ تاڑتی رہے ہیں، جی ہم ارد گرد دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا، کوئی مظلوم، کوئی پسا ہوا، کوئی کمزور جس کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تقدس دیا، آپ اندازہ کریں بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا قیامت والے دن، مومن اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار تھا تو میری عادت کو نہیں آیا۔ بندہ حیران ہو جائے گا، اللہ تو، اللہ کہے گا ہاں میرا فلاں بندہ تھا وہ بھوکا تھا، فلاں بندہ تھا اس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کو، فلاں بندہ تھا وہ بیمار تھا، تم نے اس کے کام نہیں آیا۔ اگر تم اس کے کام آتے تو میری وجہ سے ہی تم نے اس کے کام آنا تھا نا، میرے بہاف پر ہی تمہارا اس سے رشتہ تھا نا، تو میرے بہاف پر تم نے اس سے کام آنا تھا تو وہ تو میرے ہی کام آئے نا ایک لحاظ سے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس اور اسے ایک اعلیٰ مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی مسکین ہمارے سامنے آ جائے تو ہم خوشی سے جھوم اٹھیں کہ آج موقع مل گیا کہ میرے رب نے میرے پاس ایک مہمان بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور ہم سب کے سامنے ہی آتے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارے سامنے کوئی مریض آئے گا، کوئی مسکین، کوئی غریب، آپ جہاں دکان میں ہوں گے کچھ ہوں گے، مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آگے بھی ذکر آئیں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ضرورت مند ہے آپ کے پاس ایک چیز لینے آیا، آ کے اسے پتہ چلا کہ چیز تو مہنگی ہو گئی، میرے پاس پیسے پورے نہیں، اب اس کے چہرے کے تاثرات آپ اس کے رنگ بدلتے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ کی چیز اب اتنی ہو گئی، میرے پاس تو ابھی اتنی۔ تو وہ یہ موقع ہوتے ہیں خاص، اللہ تعالیٰ ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک دوسرے موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نا، اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، تو مجبوری سے دو طرح کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایک مجبوری سے اس دنیا کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایک دوسرا کیا ہے کہ کوئی مجبور نظر آ رہے تو خوش ہو جائیں آپ کہ اچھا اب میں اس کے کام آؤں گا، اور وہاں لکھا جائے گا کہ پھر جب کبھی میں مجبور ہوں گا تو اللہ میرے کام آئے گا، کبھی جب میرے اوپر سارے دروازے بند ہو جائیں گے، غار کا دہانا بند ہو جائے گا تو میں اللہ کو کسی چیز کا واسطہ دے کے وہاں سے نکل سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حق دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور اپنے سبیل و مسافروں کو۔ اب مسافروں کو حق دینا میں تو بڑی وسعت آ جاتی ہے، لیکن یہاں صرف مالی اعتبار سے چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو صرف اس اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ مالی اعتبار سے بھی جو کوئی بندہ اپنے گھر میں اپنے مقام پر چاہے بڑا وسعت والا ہے لیکن سفر میں 100 مسائل آ جاتے ہیں، مصیبت کوئی کسی پر طاری ہو گئی تو آپ اس کے کام آئیں۔ ایک ہے کسی معین شخص کے کام آنا، ایک ہے جنرلی کسی کا کام آنا، ان دو چیزوں میں فرق ہے، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب دونوں چیزوں کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک ہے معین کسی شخص کے کام آنا کہ بھئی فلاں مسافر ہے، اس نے آ کے آپ سے مانگا تو آپ نے اس کی مدد کر دی۔ ایک ہے جنرلی آپ نے مسافروں کے لیے کوئی سہولت کاری کے لیے کوئی معاملہ ان کے لیے کر دیا، کسی کے لیے کوئی آپ نے جو پانی کا کولر لگوا دیا۔ پرانے زمانے میں کنویں شوئیں ہوتے تھے، آج بھی آپ جائیں اگر بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں یا کہیں تو بڑی جگہوں پر کنووں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے کئی جو ہیں وہ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وسعت دی ہے تو وہ مطلب پیسے دے کے تو کنویں وغیرہ لگواتے ہیں اور بڑی انسانی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک
میرے والد صاحب کے دوست بھی ہیں اور میرے ٹیچر بھی ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، انہوں نے ہمارے پورے محلے میں جو ہے وہ صاف پانی کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور کیسے کیسے لوگوں کے لیے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جزا سے نوازے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بعد تک چلتی ہیں، صدقہ جاریہ تک چلتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خرچ کرنا جو ہے یہ وہ میں نے خرچ کرنا بتایا جن پر آپ پر حق ہے، یہ حق ہے آپ پر، یہ اگر نہیں کیا تو آپ سمجھیں آپ نے حق ادا نہیں کیا، تو جب حق ادا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں کر رہے تو۔ آج ہی آپ میں سوچنے لگ دیں کہ آپ کے میرے قریبی رشتہ دار اگر کوئی غریب مسکین پیچھے رہ گیا تو اس پر خرچ کرنا آپ پر مجھ پر لازم ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہنے والا بنائے۔ اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔